بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور محمد خاتم النبیین اور صلاۃ و سلام کے بعد میں جبیل دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران اور تمام دعات شیخ محفوظ الرحمن مدنی، شیخ احمد مختار مدنی، شیخ تمیم مدنی، شیخ افتخار عالم مدنی حافظہم اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی ملاقات اور آپ سے ہم کلامی کا بندوبست کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے. جیسا کہ آپ حضرات نے سنا، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانیت کے نام قرآن کریم کا پیغام. رواں مہینہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش بہت موزوں پر ناہل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ماہ رمضان میں قرآن پاک اتارا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کو تمیز کر دینے کی نشانیاں ہیں. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. حق و باطل میں نمایاں فرق اور واضح تمیز کر دینے کے لیے اس میں واضح اور روشن دلائل موجود ہیں. قرآن کریم وہ عظیم الشان اور بے مثال کتاب ہے کہ جو کسی مخلوق کی تصنیف نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام اپنے مقرر فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے خلیل و حبیب سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا اور ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ سارے جن و انس مل کر کے اس کتاب جیسے کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورہ اسراء آیت نمبر 88. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو یہ سب
کے لیے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، چاہے سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جو تا قیام قیامت آپ کے رسول برحق ہونے کی شہادت اور گواہی دیتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کے سامنے وہ عظیم شان کتاب پیش کی کہ جو سارے علوم و فنون کی جامع ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کریم کیوں نازل ہوا؟ آئیے ہم قرآن کریم ہی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ اکیلا وہی معبود برحق ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بلاغ کا نام دیا، ھذا بلاغ، ھذا بلاغ للناس۔ اسے ہم اردو میں پیغام، اطلاع نامہ اور اعلان وغیرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسے ہم اعلان کہہ سکتے ہیں، پیغام کہہ سکتے ہیں، اطلاع نامہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا اطلاع نامہ ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کس بات کا اعلان کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ قرآن کے ذریعے کو ہوشیار کر دیے جائیں، خبردار کر دیے جائیں، آگاہ کر دیے جائیں، ڈرا دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کس سے ڈرا دیے جائیں، کس سے ہوشیار کر دیے جائیں؟ اگر اس بات سے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس بات سے ہوشیار کر دیے جائیں کہ اگر وہ قرآن پاک کا پیغام پہنچنے کے بعد وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے کفر و شرک پر اور اپنے فسق و فجور پر اور اپنی بدعمالیوں پر اگر وہ باقی رہتے ہیں تو پھر اس کے برے انجام سے وہ خبردار ہو جائیں، برے انجام سے ڈر جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ خوب اچھی طرح سے اس بات کو جان اور سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا لائق عبادت ہے۔ کون تنہا لائق عبادت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا لائق عبادت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد دلائل و براہین کے ذریعے اور اپنی اس ہدایت اور رہنمائی کو، اپنی توحید کو، اپنے یکتا و تنہا لائق عبادت ہونے کو بہت اچھی طرح سے متعدد پیرائے میں، متعدد اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کے پاس حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا قرآن پاک میں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کسی قیمت عبادت کو سوائے اللہ کے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور اللہ کی طرف سے بشارت سنانے والے تھے۔ آپ ان لوگوں کو جو توحید کو اپنائیں، توحید پر اپنی زندگی گزاریں، ان کے لیے بشارت و خوشخبری تھی، اور جو لوگ توحید کو چھوڑ کر کے کفر و شرک پر زندگی گزاریں، آپ نے ان کو ڈرایا، انہیں وعید سنائی، انہیں دھمکی سنائی، ان کے لیے انذار کیا۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر آئیں، ان کے پروردگار کے حکم سے جو زبردست
اور تعریفوں والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں کا اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی خرابی ہے۔ میرے بھائیو، ان آیات کو سن کر یہ بات خوب اچھی طرح سے معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کون سا بنیادی پیغام، کون سا اساسی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ظاہر بات وہ پیغام یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اس کو ہم مختصر طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا اساسی پیغام ہے توحید کا اعلان اور شرک کی تردید۔ توحید کا اعلان اور شرک کی تردید یہ قرآن پاک کا بنیادی پیغام ہے، اساسی پیغام ہے۔ سچ پوچھے تو میرے بھائیو، پورا کا پورا قرآن توحید ہی پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں یا تو اللہ کے ناموں کا بیان ہے، یا اللہ کی صفات کا بیان ہے، یا اس بات کا بیان ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہی اصل توحید ہے۔ یا پھر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرو اور اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاؤ، اور اس کے ذریعے سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یا تو قرآن پاک میں جنت و جہنم کا بیان ہے، اور جنت و جہنم یہ توحید پر چلنے والوں کا انعام، توحید پر چلنے والوں کی جزا اور توحید کو چھوڑنے والوں کی سزا ہے۔ تو پورا کا پورا قرآن مجید یہ توحید پر مشتمل ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو لے لیجیے، الحمدللہ رب العالمین توحید ہے، الرحمن الرحیم توحید ہے، مالک یوم الدین توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ توحید کی معرفت، توحید کی ہدایت اور توحید پر استقامت کی دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ توحید پر چل کے جو انعام یافتہ بندے ہو گئے ان کی راہ کی طلب ہے، اور جو توحید کو چھوڑ کر راستے سے بھٹک گئے یا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو مغضوب قرار دیے گئے، ان کی راہ سے دوری کا سوال ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن سورہ فاتحہ جس کا نام ام الکتاب ہے، جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مضمون بیان فرمایا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلا حکم آیا ہے، جو سب سے پہلا حکم آیا ہے، آرڈر آیا ہے، وہ یہی توحید کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مذکورہ عظیم شان آیت میں توحید کا حکم بھی ہے، شرک کی ممانعت بھی ہے، توحید کی فرضیت کی واضح دلیل بھی ہے، اور شرک کے بطلان کا برہان بھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سب انسان، یا ایھا الناس، اے انسانوں، سب کے سب انسانوں، تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں رب کسے کہتے ہیں؟ رب یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رب کہتے ہیں جو آپ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پوری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی فیملی لے کر آیا ہے، اس نے اپنے بچوں کا اقامہ بنوایا ہے، تو ذرا آپ اپنے بچوں کے اقامے میں رب کا لفظ تلاش کریں، اس میں ملے گا رب الاسرہ، فیملی کا رب، فیملی کا رب۔ عربی زبان میں کہتے ہیں جو آپ ضرورت کا ذمہ دار، تو کوئی آپ فیملی لے کے آیا ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ تو اس میں آپ کا نام لکھا رہے گا۔ اگر آپ فیملی لائے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ذمہ دار ہیں، ان کی دوا کا، ان کے علاج کا، ان کی تعلیم کا، ان کی خوراک کا، ان کی پوشاک کا، ان ساری چیزوں کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے آپ کو رب الاسرہ قرار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جو تمہاری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا ذمہ دار ہے، جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، جس نے تمہارے دلوں میں دھڑکن عطا فرمائی، جس نے اس دھڑکن کو جاری رکھا، جس نے سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام فرمایا،
جس نے تمہاری خوراک کا اور پوشاک کا انتظام فرمایا، جس نے سورج کے ذریعے گرمی اور روشنی عطا فرمائی، رات میں جس نے چاندنی بکھیری، جس نے آسمان کو تاروں سے سجایا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، اس میں تمہارے لیے ہری بھری لہلہار کی کھیتیاں پیدا کی، جن سے قسم قسم کے پھل پھول اور غلے پیدا فرمائے، تمہارے آرام و آسائش کا ہر انتظام کیا، مردوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے حسین و جمیل اور پرکشش عورتیں پیدا فرمائیں، عورتوں کے لیے طاقتور اور محبت کرنے والے مرد عطا فرمائے، مردوں اور عورتوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد عطا فرمائے، الغرض تمہاری ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرمائی، اور پھر تمہیں اپنے رب کے احکام بتانے کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، تمہاری ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، لہذا اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے، عبادت کسی کو ہو اس کی کرو۔ اے انسانوں، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ یہ سب اس نے کیا ہے، اس نے تنہا کیا ہے، زمین و آسمان کا وہی تنہا مالک و مدبر ہے، پانی برسانے میں، سورج اور چاند کو نکالنے اور ڈبانے میں، رات اور دن کو لانے اور لے جانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جب یہ سب جانتے ہو، بوجھتے ہو، سمجھتے ہو، تو پھر تم کسی مخلوق کو اس کا ہمسر، اس کا مطابق اور اس کا شریک کیوں بناتے ہو، دوسروں کی بھی عبادت کیوں کرتے ہو، حالانکہ اس بات کو جانتے ہو کہ وہی تنہا سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ایسا حدیث مت کرو۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مثالیں بیان فرمائی ہیں میرے بھائیو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو اسے چھین بھی نہیں سکتے۔ بڑا بوجھا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بوجھا ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اللہ کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا زور و قوت والا اور بڑا غالب اور زبردست ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا اور کا ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش وہ جان لیتے، مکڑی ایک گھر بنا لیتی ہے۔ گھر انسان کیوں بناتا ہے؟ تاکہ گرمی سے، سردی سے، آفتوں سے، دشمنوں سے اس کی حفاظت، وہ ایک سہارا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہے، اپنے گھر میں حفاظت چاہتا ہے۔ لیکن اگر اتنا کمزور مقام ہو جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے تو ہمارے کس کام آنے والا ہے کہ معمولی ہوا کے جھونکے سے، انگلی کے ایک اشارے سے پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا گھر آرام کے بجائے انسان کی مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ ایک توحید والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ اللہ کے ذریعے طاقت ہو جائے۔ وہ خود کمزور ہے لیکن اللہ کے سہارے سے وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر مصیبت میں پناہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک شرک والا اللہ کو چھوڑ کر جب دوسرے سے مدد لیتا ہے، دوسرے سے سوال کرتا ہے، تو وہ خود بھی لاچار اور مجبور ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی لاچار اور مجبور اور بے کس ہے، تو وہ اس کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے طلب کرنا مکڑی کے گھر بنانے کی طرح ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے قصے ذکر فرما کے اس توحید کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ یعنی اگر آپ ان کی عبادت کریں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کی عبادت چھوڑ دیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا
پھر میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد اپنی قوم کے لوگ آئے کہ کس نے بتوں کو توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، مجھے الزام کیوں دیتے ہو، تم اپنے بتوں کے پاس جاؤ نا، ان سے پوچھو نا کہ تم کو کس نے توڑا ہے، اگر وہ بول سکتے ہیں تمہیں بتائیں گے، لیکن جانتے ہو قوم کے لوگوں کی اس وقت کیا حالت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے عمدہ انداز میں اس کی تصویر کشی فرمائی ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہ جواب دینے پر وہ لوگ اپنے سروں پہ رونقے ہو گئے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہ بول سکتے ہیں، اور اسی وقت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تو ایسی افسوس ہے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان، تم پر تو ہے اور ان پر تو ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تم کو اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے دلیل طلب کیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ لوگ تو دلیل پہ چلتے نہیں ہیں، یہ اپنے وہم و گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکیں نہ نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ میرے بھائیو، ہر زمانے میں یہی شفاعت کا عقیدہ، وسیلہ کا عقیدہ، یہی مشرکین کا شبہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہے کی اس آیت میں بھرپور ترغیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کہا کہ جن کو تم اللہ کے یہاں اپنا سفارشی بنا کر کے ان کی عبادت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، تم یہ بات اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو یا اللہ نے بتایا؟ اگر ایسی بات ہے تو تم اس کی دلیل لے کر کے آؤ۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات بے اثر ہے اور بے دلیل ہے، یہ جہالت اور ضلالت کی بات ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو معلوم ہو جائے اللہ کو معلوم نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تم خبر دیتے ہو کہ یہ سفارش ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم ہو تم کو کیسے معلوم ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے شرک سے بے نیاز ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول نہیں کرتے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دلیل رکھی ہے کہ جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی مصیبت کی جب شدت ہوتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت وہی اوپر والا نظر آتا ہے۔ جب سب غائب ہو جاتے ہیں تو کون نظر آتا ہے؟ اوپر والا اللہ نظر آتا ہے۔ اور راحت و آسائش میں، فارغ الباری میں جب دوسروں معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، میرے بھائیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ کفار کو بار بار اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مواقع پر سرزنش فرمائی کہ جب تم سخت مصیبت میں پڑتے ہو تب تو اللہ کو یاد کرتے ہو، اور جب آرام میں آتے ہو تو پھر گھروں کے پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَأَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال کو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت آ پہنچے، کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کام کے لیے تم اس کو پکارو گے اگر وہ چاہے گا تو اسے ہٹا بھی دے گا، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کو چیلنج کرتے ہوئے ان کے سامنے توحید اور شرک کی حقیقت کس انداز میں واضح کی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے، انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اگر تم سچے
سمجھتے ہو تو یہ بات بتاؤ اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی ایسا علم جو مذکور ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے میرے پاس لے جاؤ. اللہ تعالیٰ اور فرمایا قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. آپ سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ کسی مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اللہ مجھے کافی ہے. اور کافی ہے مجھے اللہ کافی ہے اور ہم تو اور توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے اچھی بیوی بنانے والا وہی ہے. غیر اللہ کو پکارنے والے اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں چاہے انسان کو پکاریں چاہے جنات کو پکاریں چاہے زندوں کو پکاریں چاہے مردوں کو پکاریں چاہے انبیاء کو پکاریں چاہے ملائکہ کو پکاریں چاہے اولیاء کو پکاریں چاہے سادات کو پکاریں چاہے کاہنوں اور اعراف کو پکاریں چاہے بزرگوں اور پاساؤں کو پکاریں چاہے شجر و حجر کو پکاریں چاہے نبات و جمادات کو پکاریں چاہے دیگر مخلوقات کو پکاریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے بارے میں فرما دیا ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ضره کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتے. اگر اللہ بیمار کرنا چاہے کسی حادثے کا شکار کرنا چاہے کسی مصیبت سے دوچار کرنا چاہے اگر اللہ فقیر و محتاج بنانا چاہے اگر اللہ موت دینا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو اس کو ٹال سکے. اور میرے بھائیو کوئی تعویذ کوئی دھاگا کوئی کڑا کوئی چھلا غیر اللہ کے لیے کوئی منت کوئی چڑھاوا کوئی ذبیحہ کوئی تیرت کوئی زیارت کام آنے والی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہے تو اس کو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. آج شرک کا فتنہ بہت بری طرح سے عالم اسلام میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے. خطبے اور مزارات درگاہوں پر عرس اور میلے مشرکانہ مراسم نذرانے اور چڑھاوے تعویذ اور گھنٹے غیر اللہ کے لیے ذبح اور قربانی غیر اللہ سے شفا طلبی حاجت روائی و مشکل کشائی فریاد رسی و دعا طلبی الغرض شرک کی وہ کوئی صورت باقی نہیں جو بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو صلیب پرست اپنے صلیب کے ساتھ یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا مریم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں. مگر مسلمانوں نے اپنے مدفون بزرگوں کے لیے شرک کی ان ساری صورتوں کو اختیار کر لیا ہے. آج مزارات پر وہی کچھ ہوتا ہے جو غیر مسلم اپنے گرجا گھروں میں اپنے مندروں میں اپنے تیرتھ استھانوں میں کرتے ہیں. آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن پاک کے اس پیغام کو بھول چکی ہے توحید سے بہت دور جا چکی ہے. ضرورت ہے کہ مسلمان دوبارہ کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ پڑھ لیں اور جس طرح سلف صالحین صحابہ و تابعین نے توحید کو مضبوطی سے تھاما تھا اور توحید پہ عمل پیرا تھے آج ہمیں بھی توحید کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے. قرآن مجید میں میرے بھائیو یونس علیہ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ عبرتناک واقعہ موجود ہے. ہدہد کا واقعہ ایک ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حضور نے کہا میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے. اللہ نے بہت نوازا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کا کام بھلے دکھلا کر کے انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے. بس وہ ہدایت پر نہیں آتے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے. جو کچھ تم جانتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کچھ وہ اللہ جانتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہی عرش والے عظیم وہی عرش کا مالک ہے. میرے بھائیو ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ شرک کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے اور توحید جو باعث تخلیق ہے اس سے انحراف دیکھ کر کے فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے خبر دیتا ہے خواہش رکھتا ہے کہ یہ قوم شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو اپنا لے. ہدہد یہ چھوٹا سا معمولی سا پرندہ وہ بھی شرک کو دیکھتا ہے اسے غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے تڑپ ہوتا ہے چاہتا ہے یہ ختم ہو جائے
راہ پر آ جائیں. سورج اور چاند کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, غیر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اس سے دش ہو کر کے ایک اللہ ایک معبود برحق کی عبادت کرنے لگ جائیں. میرے بھائیو, کیا ہمارے دلوں میں یہ طلب, کیا ہم بھی کہیں شرک دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں یہ شرک کیسے ختم ہو سکتا ہے, یہ شرک چھوڑ کر کے یہ بندہ توحید میں کیسے آ سکتا ہے, یہ بندہ جو غیر اللہ کے لیے اپنے سروں کو جھکا رہا ہے, غیر اللہ کے لیے اپنے دل کی امیدوں کو لگائے ہوئے ہیں, غیر اللہ کا خوف اپنے دلوں میں اٹھائے ہوئے ہیں, یہ کیسے ہو جائے کہ یہ توحید کے راستے پہ آ جائے اور شرک کو چھوڑ دے. کیا یہ طرف ہم بھی رکھتے ہیں؟ کیا انسانیت کی ہمدردی ہمارے اندر بھی ہے میرے بھائیو؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے اور توحید کی اس دعوت کو خود بھی قبول کرنا چاہیے مضبوطی کے ساتھ اور اس کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا اعلان اور شرک کی تردید یہ مسلمانوں کے مجمع میں کیوں, کفار و مشرکین کے سامنے ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ انتہائی بدترین قسم کی غلط فہمی ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ توحید کی گفتگو سب کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توحید سیکھنے کا حکم اپنے خلیل و حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی, آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کے گناہوں کی بھی بخشش مانگیں. میرے بھائیو, کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید میں شک تھا اس لیے اللہ نے کہا توحید پر یقین بنا لیجیے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے معاملے میں ہمارا قدوہ ہیں, ہمارا اسوہ ہیں, ہمارا نمونہ ہیں, ہمارا آئیڈیل ہیں. آپ نے شرک تک پہنچانے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا. ان سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ توحید پر یقین بنا لیں, کیونکہ توحید ہے یہ ایسی چیز کہ اگر توحید کا خاتمہ ہو جائے تو یہ جرم قابل معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں پر کلمہ توحید کی وحی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, بس تم سب میری عبادت کرو. میرے بھائی, لا الہ الا اللہ کی وحی سب کے پاس کی گئی اور لا الہ الا اللہ کو دو چیزیں سمجھے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے. جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لا الہ میں انکار ہے اور الہ میں اقرار ہے. انکار اور اقرار, جب آپ ان دونوں باتوں کو سمجھیں گے تو آپ توحید کو سمجھیں گے. لا الہ, کوئی لائق عبادت نہیں, پہلے انکار کرو. شرک سے دلوں کو خالی کرو, الا اللہ, سوائے اللہ کے. کہو میں کسی سے نہیں ڈرتا, ہاں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں کسی سے امید نہیں لگاتا, ہاں اللہ سے امید لگاتا ہوں. میں کسی کی عبادت نہیں کرتا, ہاں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتا, ہاں اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہوں. میں کسی کے لیے رکوع نہیں کرتا, ہاں اللہ کے لیے رکوع کرتا ہوں. میں کسی کے نام پہ قربانی نہیں کرتا, ہاں اللہ کے نام پہ قربانی کرتا ہوں. میں کسی کے نام پہ چڑھاوا نہیں چڑھاتا, ہاں اللہ کے نام پہ مال کو خرچ کرتا ہوں. میں کوئی بھی عبادت, میرے دلوں کی عبادت ہو, زبان کی عبادت ہو, ہاتھ و پیر کی اعضاء کی عبادت ہو, میں کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کرتا, لیکن اللہ کے لیے کرتا ہوں. دونوں حصہ یاد رکھو, انکار بھی اور اقرار بھی. میں کسی سے نہیں مانگتا, اللہ سے مانگتا ہوں. میں کسی سے فریاد نہیں کرتا, اللہ سے کرتا ہوں. تو جب تک یہ دونوں حصہ آپ یاد نہیں رکھو گے توحید کو آپ اچھی طرح نہیں سمجھ پاؤ گے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے معاملے میں کس طرح غیرت مند ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مکرم فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اگر فرشتوں میں سے بھی کوئی کہے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں, کیونکہ توحید خالص یہ اللہ کا حق ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک قطعاً گوارا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. یقیناً اے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی یہ وحی دی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارا عمل برباد ہو جائے گا, بالیقین تم زیادہ میں سے ہو جاؤ گے. اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار.
بن جاؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ گویا جو خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کا کبھی شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض اگر یہ حضرات انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب اکارت ہو جاتے۔ ان اعمال ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ توحید و شرک کا مسئلہ ہے۔ شرک توحید کو ختم کر دیتا ہے، شرک اعمال کو اکارت اور برباد کر دیتا ہے، شرک اس لائق بھی نہیں رہنے دیتا کہ کوئی دوسرا شرک کرنے والے کے لیے سفارش کر سکے۔ شرک اس لائق بھی نہیں رہنے دیتا کہ کوئی دوسرا آپ کی سفارش کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتے دار نہیں ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ جہنمی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حساب محبت کرتے تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حساب محبت کرتے تھے۔ ان کی ہمدردی میں، ان کی نصرت میں، ان کی مدد میں، ان کی اعانت میں انہوں نے کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کی خاطر انہوں نے اپنی پورے قوم سے دشمنی مول لی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کی لائی ہوئی دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کی رحمت کاملہ کے مستحق نہ ہوئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی، لیکن بھتیجے کے طور پر کی، نبی کے طور پر نہیں۔ اور اللہ کی توحید کو نشر کرنے والے اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے والے کے طور پر نہیں۔ میرے بھائیو، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، لیکن جنت چونکہ مشرکوں پر حرام ہے اس لیے جنت نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ذرہ برابر شرک نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کی پہچان یہ بتائی ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، یہی میری دعوت ہے اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ مذکورہ آیت میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ کی طرف سے حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم کیا تھا کہ آپ خود بھی توحید پہ قائم رہیں، خود بھی توحید پہ قائم رہیں، توحید پہ جمے رہیں، شرک سے دور رہیں اور اسی کی طرف دعوت بھی دیں۔ توحید پہ رہو بھی اور توحید کی طرف بلاؤ بھی۔ یہاں پر میرے بھائیوں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ توحید پہ جمے رہنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شرک سے دور رہنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ جو ان کے لیے شرک کرنا محال تھا، آپ کو شرک کو مٹانے کے لیے آئے، آپ کے لیے شرک کرنا محال تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ شرک سے دور رہو، توحید کو اپناؤ۔ تو ہم جیسے کمزور لوگ، کمزور دل کے لوگ، کمزور دماغ کے لوگ، ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بار بار حکم دیا جائے کہ توحید پہ رہو، توحید پہ رہو، شرک سے بچتے رہو، شرک سے بچتے رہو۔ اور میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، انہوں نے جب دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ میرے بھائیو، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا لینا ہے، تو ہم اور اپنے آپ کے بارے میں کیسے بے خوف رہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کی تعلیم دینے کے لیے، توحید کے بیان کے لیے، توحید کی وضاحت کے لیے قرآن کریم سے زیادہ آسان، قرآن کریم سے زیادہ بہتر، قرآن کریم سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قابل قبول اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں چند آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما لکم ان تنبتوا شجرها
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آپ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا وہ لوگ جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ بتاؤ تو آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے باغوں میں باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنا، جس نے اس کے درمیان نہریں جاری کر دی، اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی لائق عبادت ہے؟ کیا بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. بے کس کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور کون تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ تم لوگ بہت کم عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہو. کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اور بھی کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بلند اور بالا تر ہے. کیا وہ مخلوق، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا اور تمہیں جو آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہایت کافی اور شافی انداز میں توحید کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. توحید کی خوبیاں، توحید والوں کا انجام، توحید کا حکم، توحید کی فضیلت اور اس کے بالمطابق شرک کی خرابیاں، شرک والوں کا انجام، شرک کی ممانعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر دیا ہے. میرے بھائیو، لیکن شیطان، اللہ اس کے مکر و فریب سے اور اس کی چالوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. شیطان جب قرآن کریم سے امت کے تعلق اور وابستگی میں جب شیطان نے کمی دیکھی تو جاہلوں کو گمراہ کرنے کی لالچ میں آ گیا اور اس کی لالچ میں اضافہ ہو گیا. اس نے شرک کو محبت اولیاء کا خوبصورت لباس پہنایا. اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہیں کہ بھائی قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرو، کسی ولی کی قبر کی طرف رخ کر کے دعا نہ کرو، وہی اللہ سے مانگو، وہی آسمانوں زمینوں کے خزانوں کا مالک ہے، تو وہ نادان وہی جواب دے گا جو شیطان نے اسے سکھایا ہے. کہے گا کہ تم کو ولیوں کی قدر نہیں معلوم، تم تو گستاخ اولیاء ہو. جہالت کا عالم یہ ہے کہ اس کو اللہ کی قدر نہیں معلوم، وہ اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اور اس جہالت کا اسے علم نہیں اور کہہ رہا ہے کہ تم تو ولیوں کے گستاخ ہو. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے، بے بصیرتی کا نتیجہ ہے، سنت رسول سے دوری کا نتیجہ ہے، سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقہ کار سے دوری کا نتیجہ ہے. میرے بھائیو، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اولیاء کی محبت عبادت ہے نہیں ہے؟ عبادت ہے. نبیوں کی محبت عبادت ہے، اللہ کی محبت عبادت ہے. تو جب عبادت ہے، اللہ کی محبت عبادت ہے، انبیاء کی محبت عبادت ہے، اولیاء کی محبت عبادت ہے، تو عبادت کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی. اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہمیں عبادت کرنا ہے. صلاۃ ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، زکات ویسے دیں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، صوم ویسے رکھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، حج ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، صدقہ و خیرات ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، ہر عبادت ویسے ہی کریں گے، قربانی ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، ہر عبادت ویسے ہی کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے تعلیم دی. تو اولیاء سے محبت بھی ویسے رکھیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر ہم اولیاء کی محبت نہیں کر سکتے. اولیاء کی محبت کا وہی طریقہ ہوگا. کبھی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم اولیاء کی قبروں کو قبلہ بنائیں، ان کی طرف منہ کر کے دعا کریں، ان پہ چادر چڑھائیں، ان پہ پھول چڑھائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. ہم اولیاء کی رکوع کریں، اولیاء کے لیے سجدہ کریں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. کسی قسم کی تعویذ پہنے، کڑا پہنے، چھلا پہنے، تعویذ و گنڈا، کوڑی، گھوگا، یہ سب کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے تو اولیاء کی محبت کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کی محبت عبادت ہے اور اس کا طریقہ ویسے ہی کیا جائے گا، اس کا طریقہ ویسے ہی رکھا جائے گا جیسا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اولیاء کا درجہ بے شک بڑا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کو اللہ کے برابر نہ کیا جائے, آپ کی عبادت نہ کی جائے, آپ کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے, تو اولیاء کے بارے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مریم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. میری تعریف میں اس طرح حد سے تجاوز نہ کرو جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کیا ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور غلام کو. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, اللہ کے غلام تھے, عبد تھے, اللہ معبود ہے, آپ معبود نہیں تھے. تو توحید کو آپ نے خوب واضح کر کے خوب اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے, اور اسی میں میری بھائیو بھلائی ہے, اسی میں ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر جب تک ہم چلتے رہیں گے, خیر میں رہیں گے, بھلائی میں رہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی گواہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں, اللہ کا خوف رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں, وہی نجات پانے والے ہیں. اس آیت میں میرے بھائیو توحید کے نقطہ بھی آپ جانتے چلیں. یہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو اطاعت تو دونوں کے لیے ہے, لیکن فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ, اور اللہ سے ڈریں اور اللہ کے لیے پرہیزگار بنیں. تو خشیت اور تقویٰ, پرہیزگاری اور ڈر, یہ صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. اسی ایک ہی آیت میں اللہ نے اللہ کا حق بھی بتا دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی بتا دیا, اللہ اور رسول کا مشترکہ حق بھی بتا دیا اور اللہ کا خالص حق بھی بتا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں, ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے حق میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرق کرنا جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دے گا. ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے, توحید پر زندہ رکھے, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کو قائم رکھے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے طریقے پر جینے کی اور وفات کے وقت اسی طریقے پر مضبوطی سے استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.